حضرت 12 ربیع الاول اگلا مہینہ ہے، اس پر کچھ بدعقیدہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تو لہٰذا اس مسئلے پر کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں 12 ربیع الاول کے تعلق سے یہ سوال یعنی عید میلاد النبی کے تعلق سے سوال ہے۔ ہم سنی الحمدللہ، ہم عاشقان رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور عید میلاد النبی پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول۔ تو ہم پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ان سب چیزوں کو ناجائز کہہ دیتے ہیں ہمارے مخالفین۔ تو سب سے پہلی بات، اگر ہم لے محفل میلاد شریف کی، تو میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس پہ غور کریں۔ اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، اس میں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، اس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ اب بتاؤ، کیا ان چیزوں میں سے کوئی ناجائز چیز ہے، کوئی حرام چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں جائز ہی نہیں، بلکہ یہ سارے کام ثواب کے کام ہے۔ تو پھر میلاد شریف کی محفل ناجائز کیسے ہو گئی؟ میلاد شریف کی محفل بدعت کیسے ہو گئی جب اس میں یہ سب نیک کام کیے جا رہے ہیں، جب سارے ثواب کے کام کیے جا رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات، کسی محفل پر اگر حکم لگائیں گے تو محفل میں جو اعمال کیے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر حکم لگائیں گے۔ تو محفل کہتے ہیں جو بھی اعمال کیے جا رہے ہیں وہ سب تو جائز کام ہے، جو ثواب کے کام ہیں، تو محفل کیسے پھر ناجائز ہو جائے گی؟ جب سارے کام جائز ہیں تو پھر محفل بھی جائز، سارے کام ثواب کے ہیں تو پھر محفل منعقد کرنا بھی ثواب کا کام ہوگا۔ الحمدللہ، تو ہم جو محفل میلاد مناتے ہیں یہ جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام، برکتوں کا ذریعہ ہے۔ میلاد شریف منانے کی برکت تو میں آپ کو بتاؤں، میلاد شریف کے تعلق سے یہ روایتوں میں آتا ہے، ابو لہب جو حضور کا چچا، کتنا بدترین قسم کا کافر، اور کیسا کافر کہ اس کی مذمت میں تو قرآن کی سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب۔ وہ کتنا سخت کافر ہوگا آپ سوچیں، لیکن تھا حضور کا چچا رشتے میں۔ ہوا کیا تھا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑی مشہور روایت اور بڑا مشہور واقعہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، یہ نام بھی آپ صحیح کر لیں، بہت سے لوگ صوبیہ کہتے ہیں، صوبیہ لفظ نہیں بلکہ یہ سویبہ لفظ ہے۔ تو وہ سویبہ باندھی اپنے وہ آقا کو یعنی ابو لہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دینے کے لیے گئی کہ آپ کے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، خوشخبری دینے کے لیے گئی۔ تو ابو لہب بڑا خوش ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوا، اور اس نے انگلی کے اشارے سے سویبہ باندی کو آزاد کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں۔ اب غور کریں کہ ابو لہب کافر، وہ بھی بدترین قسم کا کافر، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہو کر ایک اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس نے اللہ کا نبی سمجھ کر تو خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا، اس نے تو اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ 2-3 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں گے۔ ابو لہب نے اپنا بھتیجا سمجھ کر حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا اور باندی کو آزاد کر دیا، تو اس خوشی کے اظہار کرنے کے بدلے میں اس کو کیا ملا؟ جب وہ مر گیا، مر کے چلا گیا، کافر بدترین قسم کا بدبخت، اس کے گھر والوں نے اس کو بعد میں خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ کیا حال ہے مرنے کے بعد، تیرے ساتھ کیا برتاؤ؟ تو کہتا ہے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، کفر پر مرنے کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو چونکہ اسی دن میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کی خوشی میں میں نے اپنی باندی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، تو اس دن مجھے اس انگلی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ ایک بدترین قسم کے کافر نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا اور انگلی کے اشارے سے، تو اسی انگلی سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اور اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، اس کو آسانی اور راحت مہیا کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو ایمان والے، ہم تو حضور کے ماننے والے، ہم تو حضور سے محبت کرنے والے، ہم تو حضور کے عاشق ہیں۔ اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ہم محمد ابن عبداللہ سمجھ کر نہیں، ہم محمد الرسول اللہ سمجھ کر حضور کی ولادت مناتے ہیں اور حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب ایک کافر کو حضور کی ولادت پر خوشی منانے کا انعام مل سکتا ہے، تو ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، حضور کے عاشق، ہم ایمان والے جب حضور کا میلاد منائیں گے تو ہمیں برکتیں کیوں نہیں ملیں گی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کیوں نہیں ملیں گے؟ یقیناً ملیں گے۔
یقیناً ملیں گے۔ تو یہ بڑی برکت والی چیز ہے، میلاد النبی کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم اپنے گھروں میں بھی میلاد شریف کی محفل رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، اور ہم دوسرے مقامات پر بھی، کارخانے میں، دکان وغیرہ پر بھی اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی اس طرح کی محفل ہوتی ہے۔ یقیناً یہ محفلیں جو منعقد کی جاتی ہیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور صرف جائز نہیں، یہ ثواب کا کام ہے اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ نئی عید کہاں سے آ گئی؟ اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ نئی عید تم لوگوں نے ایجاد کر لی، یہ عید ایسی تو کچھ۔ تو یہاں پہ غور کریں تو عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، جس دن دنیا میں تشریف لائے، مجھے بتائیے کیا اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات ہو سکتی؟ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہمیں خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر، اسی پر ایمان والوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی کوئی نعمت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، ہمیں کوئی انعام ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں، اور اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جو ہمیں نعمت کے ملنے پر، اللہ کے فضل کے ملنے پر جو خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو ہم خوشی مناتے بھی ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے، تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ 2 عیدیں ہیں، تو غور کریں وہ جو 2 عیدیں جو ہمیں ملی ہے وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ 2 عیدیں ہوتی، یہ 2 عیدیں کیا پوری دنیا نہ ہوتی، یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہ پوری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ پوری کائنات حضور کے نور کے صدقے میں وجود میں آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کے۔ انسان کے جسم میں جان ہے تو وہ زندہ ہے، جان نکل جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو لے جا کر وہ پھر دفن کر دیا جاتا ہے قبرستان میں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر والے گھر میں اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ جو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اس سے جو بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مجبوراً اٹھا کر لے جا کر اس کو قبرستان میں دفن کر دینا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر بات چل رہی کہ جان ہے وہ جہان کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کی، پوری کائنات کی جان ہے، اور حضور ہیں تو یہ دنیا قائم ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہیں ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اسی لیے ہم اس نعمت کے شکریہ کے طور پر جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ میلاد منانے کی جہاں تک بات آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی عقائد اور جتنے بھی معمولات ہیں وہ سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، سب قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنا میلاد منایا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ کیسے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش، ولادت، ولادت کا دن، ولادت کی جگہ، اس کو کہا جائے گا میلاد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ پیر کا دن وہ دن ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور نے خود اپنی ولادت کا ذکر کیا کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا، تو یہ میلاد منانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر شرک کا بدعت کا فتویٰ لگانا ہمت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا، فتویٰ نہیں لگا سکتے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور پیر کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ میلاد منانا ہوا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں تو میلاد منانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، میلاد بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ وہ عالم ارواح میں جو عہد لیا گیا تھا اس کو یاد کریں، کیا ہوا تھا؟ سارے لوگ جمع تھے، سارے لوگوں کی روحیں جمع، انبیاء کرام کی روحیں بھی جمع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی روحوں سے خطاب کیا تھا اس وقت عالم ارواح میں۔ یہ دنیا جب بنی نہیں تھی، روحیں جمع کی گئیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ او کما قال اللہ۔ یاد کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، نبیوں سے وعدہ لیا تھا، نبیوں سے میثاق لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب، کہ تمہارے پاس کتاب بھی آئے گی، تمہیں کتاب بھی دی جائے گی، تمہیں حکمت بھی دی جائے گی، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا۔ کون عظمت والا رسول؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو سارے انبیاء کرام نے اس وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس نبی کا زمانہ پایا تو ہم ضرور ان کی مدد کریں گے اور ہم ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور ان کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ سارے انبیاء کرام نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اپنی امت کو دی کہ ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزماں ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے انبیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اپنی امتوں کو دیتے رہے اور امتی بھی آپس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا چرچا کرتے رہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے انبیاء کرام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود میلاد منایا۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول آئے گا۔ یہ آنا کیا ہے؟ حضور کی ولادت کا ذکر نہیں تو اور کیا؟ یہ حضور کی میلاد کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، حضور کا میلاد منایا۔ تو میلاد منانا حضور کی بھی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ اور پھر اب ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ روشنی کیوں کی جاتی، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے، تو یہ فضول خرچی ہے، بیکار کی باتیں۔ تو روشنی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوشی کا اظہار۔ یہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ابھی سے نہیں، بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہاں روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں پر بھی یہ اگرچہ میلاد النبی پر جو روشنی کی جاتی ہے اس پر اعتراض کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں۔ ان کے یہاں خود شادی بیاہ کے موقع پر چلے جائیں، روشنی کا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس میں ان کو بدعت نظر نہیں آتا، اس میں ان کو فضول خرچی نظر نہیں آتی۔ ان کے بچے کی سالگرہ ہو، اس موقع پر جا کر دیکھیں وہ کتنی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں اور کتنی وہ یہ ایسے قمقمے وغیرہ وہ سجائے جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے ابھی آج کل تو بہت زیادہ معاملات ہو گئے، برتھ ڈے منانے پر، سالگرہ منانے پر کتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں پر بھی ان کے بچے کی ولادت اور وہ سالگرہ کا موقع ہو، وہاں پر چلے جائیں تو روشنی کا انتظام، وہاں بدعت کے فتوے نہیں لگتے۔ کیوں؟ پرابلم یہیں پر ہے، ان کو پرابلم ہی روشنی کرنا یہ جائز ہے اور یہ کوئی فضول خرچی نہیں، یہ خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ، اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کو علماء نے بھی اس پر عمل کیا، بزرگان دین نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور ہمیں مشائخ کے عمل میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر وہ روشنی کا انتظام کرتے تھے اور یہ اس طریقے سے چراغاں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور آپ جب وہ بات سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر روشنی کا انتظام خود پروردگار نے فرمایا۔
حضرت عثمان ابن ابو العاص کی والدہ وہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں اس وقت وہاں پر موجود تھی. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں موجود تھی. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ پورا گھر نور سے بھر گیا, پورا مکان نور سے بھر گیا. اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مجھ سے ایسا نور نکلا کہ پورے میں روشنی, پورے گھر میں روشنی چھا گئی. اور وہ نور اتنا پھیلتا چلا گیا کہ میں نے اسی نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. ملک شام کتنا دور ہے مکہ مکرمہ سے؟ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات بھی مجھے نظر آنے لگ گئے. یہ نور کا انتظام کس نے کیا؟ یہ روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ خود پروردگار نے کیا. حضرت عثمان ابن ابو العاص کی والدہ اور آگے ایک روایت میں بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ آسمان کے ستارے زمین سے بالکل قریب آ گئے. آسمان کے ستارے, اتنی روشنی ہو گئی ستاروں کی وجہ سے, اور یہ ستارے بالکل قریب آ گئے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ستارے ابھی مجھ پر گر جائیں گے, اتنے قریب آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی, ہم اپنی طاقت کے مطابق روشنی کا انتظام کرتے ہیں, ہم لائٹ کے ذریعے, ہم قمقمے کے ذریعے سے روشنی کا انتظام کرتے ہیں, لیکن وہ تو پروردگار ہے نا, اس نے اپنی قدرت کے مطابق روشنی کا انتظام کیا. اس نے ستاروں کے ذریعے سے روشنی کا انتظام کیا. پروردگار نے ستاروں کے ذریعے, اب ستاروں سے بہتر قمقمے اور کون سے ہو سکتے ہیں جس سے پورا آسمان سجا ہوا ہے, جس سے پورا آسمان روشن ہے. ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر روشنی کا انتظام فرمایا. تو یہ روشنی کا انتظام کرنا یہ پروردگار کی سنت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم جو روشنی کا انتظام کرتے ہیں یہ بھی کوئی ناجائز نہیں, بلکہ یہ خوشی کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ بزرگان دین کے عمل سے ثابت. اور اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں تو خود وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. مطلب یہی ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جہاں بات آتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جہاں بات آتی ہے تو وہاں ان کو بدعت نظر آئے گی, وہاں پہ ان کو شرک نظر آئے گا, وہاں پہ یہ سب فتوے لگائیں گے. لیکن یہی عمل جب وہ خود کریں گے وہاں پھر ان کو وہ سب چیزیں یاد نہیں آئے گی. یہ خود بھی روشنی کا انتظام کرتے ہیں, ان کے گھروں میں بھی روشنی ہوتی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر کیا وہ ان کا جو منڈپ اندھیرا ہوتا ہے, کیا اس میں روشنی کا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ بھی بدعت ہوا کہ نہیں ہوا؟ فتویٰ لگائیں وہ اپنے خود کے عمل پہ نہیں لگائیں گے. یہاں چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے, حضور کی تعظیم کی بات, تو دل میں کچھ تو گڑبڑ ہے, اس لیے یہ سب چیزیں ان کو ہضم نہیں ہوتی. اگر ان کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوتی تو کبھی اعتراض نہ کرتے. اگر ان کے دل میں بھی حضور کا عشق ہوتا تو کبھی سوال نہیں اٹھاتے. مطلب کیا وہی چیز ہے, وہ ہم کہتے ہیں نا کہ درد کہیں پر ہوتا ہے اور دکھاتے کچھ اور ہیں. درد کہیں اور ہوتا ہے, کوئی پیٹ میں درد ہے اور ہاتھ دکھاتا ہے مثال کے طور پر. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو بہرحال یہ سب فالتو کے اعتراض بیکار کی باتیں ہیں. الحمدللہ ہمارے جو بھی معمولات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو میلاد منانا بھی جائز ہے, روشنی کا انتظام کرنا بھی جائز ہے, اور یہ بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. میں نے ابھی ایک واقعہ پڑھا, ابھی حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس گزرا. حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ہر سال میلاد النبی کے موقع پر اور معراج النبی کے موقع پر بہت بڑی محفل کا انعقاد کرتے تھے. خود حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ہم تو شہر سورت کے رہنے والے, ہم تو ان سے نسبت رکھنے والے ہیں. اور کیا ہوتا تھا, بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا, مشائخ اعظام کو بلایا جاتا, سعادت کرام کو بلایا جاتا. وہ بادشاہوں کا زمانہ تو وہ عمرائے سلطنت کو, وزیروں کو, جو درباری لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا تھا, فوجیوں کو, سپہ سالار وغیرہ کو بھی اس محفل میں بلایا جاتا تھا. تو عام مسلمان بھی اس محفل میں شامل ہوتے تھے. اور خوشبو کا انتظام, سب کو خوشبو لگائی جاتی تھی. وہ اس زمانے کے اعتبار سے خوشبو کا انتظام کیا جاتا, عمدہ قسم کی خوشبو کا انتظام ہوتا تھا, اور اچھے قسم کے کھانے تیار کیے جاتے, سب کی دعوت کی جاتی ہے, سب کو کھانا کھلایا جاتا نیاز کے طور پر. ہم بھی تو کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز. یہ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل. اور بڑی موم بتیوں کے ذریعے سے روشنی کا انتظام کیا جاتا. موم بتی, اب اس زمانے میں الیکٹرک کے بجلی تو نہیں تھی, تو موم بتیوں کے ذریعے سے اس پوری محفل کے اندر
یہ روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ دو ایسی اتنی بڑی بڑی موم بتیاں تھیں حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں، دو اتنی بڑی بڑی موم بتیاں کہ کئی من وزنی وہ موم بتیاں، وہ وزن جو تھا وہ میں بھول گیا ہوں کہ کتنا من، اکبری دور میں، وہ اکبر کا زمانہ تھا، اور اکبر کے زمانے میں جو من چلتا تھا اس من کے اعتبار سے، جو وزن کا ایک پیمانہ ہے، اس من کے اعتبار سے کئی من وزنی وہ موم بتی، اتنی بڑی موم بتی ہوتی تھی، اور اس موم بتی، یہ دو بڑی بڑی موم بتیوں کے ذریعے سے خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس محفل میں روشنی کا انتظام کیا۔ تو یہ روشنی کرنا بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اب یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد، تو الحمدللہ ہم روشنی بھی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کو کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد ساتھ میں کرنی چاہیے، اور بھی اس کے جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے، درست ہے، اور بہت پرانا طریقہ۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول یہ تو حضور کی وفات کا دن ہے، یہ حضور کی ولادت کا دن تھوڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کو تو حضور کی وفات ہوئی تھی، حضور کی ولادت تھوڑی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کے تعلق سے یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ آپ کو پڑھ کے سناؤں، پھر آپ آگے بات کریں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں اقوال بہت مختلف ہیں۔ 2 تاریخ کی بھی روایت ہے، 8، 10، 12، 17، 18، 22، یہ 7 اقوال ہیں حضور کی ولادت کے بارے میں۔ مہینہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کی 2 تاریخ کی بھی روایت ہے، 8 کی بھی روایت ہے، 10 کی بھی روایت ہے، 12 کی بھی روایت ہے، 17 کی بھی روایت ہے، اور 22 تاریخ کی بھی روایت ہے۔ لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ مگر اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ اشہر یعنی سب سے زیادہ مشہور، اور اکثر و ماخوذ مطلب سب سے زیادہ جس تاریخ کو اختیار کیا گیا اور جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ 12ویں شریف ہے۔ آگے فرماتے ہیں مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، جیسا کہ مواہب لدنیہ میں ہے اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ میلاد مقدس ہوتی ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ، اب تو نجدیوں کی جو حکومت اب نہیں ہو پا رہا، لیکن سنیوں کی حکومت کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں خاص طور پر 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو سارے مکہ والے اور مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ پر، مولد النبی میں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، وہاں پر جمع ہوتے اور وہاں محفل میلاد منعقد کی جاتی تھی، 12 ربیع الاول ہی کو منعقد کی جاتی تھی۔ علامہ قسطلانی اور فاضل زرقانی فرماتے ہیں المشہور انہو صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وہو قول محمد ابن اسحاق امام المغازی وغیرہ۔ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی حضرت محمد ابن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے، اور شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے هو المشہور عند الجمہور، کہ جمہور یعنی اکثر علماء کے نزدیک یہی مشہور ہے، 12 ربیع الاول ہی مشہور ہے، اور اسی میں ہے هو الذی علیہ العمل، یہی وہ تاریخ ہے جس پر عمل ہے، یعنی سارے مسلمانوں کا عمل ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے عام بلاد اسلامیہ میں 12 ربیع الاول کو آج بھی جہاں سنی آباد ہیں وہاں پر 12 ربیع الاول ہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اور حرمین شریفین میں بھی جب تک نجدیوں کی حکومت نہیں تھی تو بڑے پیمانے پر اور کھلے عام اعلانیہ طور پر 12 ربیع الاول کو میلاد شریف منایا جاتا تھا، اور آج بھی اگرچہ نجدیوں کی حکومت کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے میلاد شریف منانے پر، لیکن آج بھی خفیہ طور پر 12 ربیع الاول ہی کو مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی خوش عقیدہ مسلمان، سنی مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ آپ جائیں عید میلاد النبی کے موقع پر، آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کھجور رکھ کر جائے گا 12 ربیع الاول کے دن، آپ کے ہاتھ میں کوئی دوسرا تبرک رکھ کر جائے گا، کوئی مٹھائی رکھ کر جائے گا، کوئی بسکٹ رکھ کر جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ میلاد شریف بناتے ہیں۔ وہ خوش عقیدہ مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو وہاں پر رہتے ہیں، وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے 12 ربیع الاول، یہ جو تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے، تو یہ اس پر مسلمانوں کا عمل ہے، پرانے زمانے سے صدیوں سے مسلمانوں کا عمل ہے، اور اسی کے مطابق 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی پہلے بھی مناتے رہے، اب بھی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی مناتے رہیں گے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک حضور کی ولادت کی کون سی تاریخ ہے؟
اگر کسی وہابی سے آپ کا مقابلہ ہو جائے، سامنا ہو جائے، تو اس سے پوچھو چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کی تاریخ نہیں، تو بتا کہ حضور کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے؟ تو وہ کہے گا 8 ربیع الاول ہے، وہ کہے گا کیا 8 ربیع، یا کوئی اور تاریخ بتائے گا۔ تو آپ اس سے کہیں کہ ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی مناتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اور تیرے اعتبار سے حضور کی ولادت کی تاریخ اگر 8 ہے تو تو 8 ہی کو منا، وہ بھی تو نہیں مناتا ہے، وہ بھی تو نہیں مناتا ہے۔ اگر حضور کی ولادت پر اس کو خوشی ہوتی ہے تو چلو 12 کو نہیں مناتا، 12 اس کے نزدیک ثابت نہیں ہے، 8 اس کے نزدیک ثابت ہے، تو 8 کو منانا چاہیے اس کو۔ محبت ہوگی تو منائے گا نا، عشق ہوگا تو منائے گا۔ دال میں کالا کس کو کہتے؟ پھر دل میں کچھ گڑبڑ ہے، یہی تو بات ہے۔ 8 ربیع الاول اگر ان کے نزدیک ثابت ہے تو ان کو 8 کو تو منانا چاہیے حضور کی ولادت۔ اب یہ جلوس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں، یہ جلوس، اب یہ لوگ دفاع صحابہ کا جلوس نکالے تو وہ جائز، اور صحابہ تو غلام ہیں، ہم ان کے آقا کا جلوس نکالے تو ناجائز۔ صحابہ کرام کے نام کے جلوس نکالتے ہیں، مارچ نکالتے ہیں یہ لوگ، اور دوسرے بھی بہت سارے جلوس اور ریلیاں نکلتی ہیں، ان پر فتوے نہیں لگتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جلوس نکالا جائے تو اس پر فتوے لگائیں گے یہ لوگ۔ تو جلوس نکالنا بھی جائز ہے، اور جلوس کے اندر بھی ادب و احترام کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، نعت شریف پڑھتے ہوئے جائیں، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں، اور اس میں کوئی خرافات نہیں کرنے چاہیے، ورنہ پھر ان کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جلوس فی نفسی جائز ہے۔ آپ کو بتاؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں جلوس نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ قباء سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری مدینہ منورہ کے قریب، تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو روزانہ تشریف لانے والے تو روزانہ مدینے والے وہ ثنیۃ الوداع میں جاتے تھے، جہاں سے وہ گھاٹی جہاں سے لوگوں کو رخصت کیا جاتا شہر کے بعد، وہاں جا کر انتظار کرتے کہ ابھی حضور تشریف لائیں گے، ابھی حضور تشریف لائیں گے۔ اور جب حضور تشریف لائے تو اس قافلے میں سب شامل ہو گئے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے بڑے شاندار انداز میں استقبال کیا تھا، اور جلوس کی شکل میں وہ مدینہ منورہ کے جو صحابہ تھے وہ حضور کو مدینہ منورہ میں لے کر آئے تھے۔ تو یہ تو جلوس تو حدیث سے ثابت، یہ جلوس۔ اور پھر عید کا جو موقع ہوتا تھا، عید الفطر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو راستے میں جو ملتا تھا وہ اس جلوس میں، اس قافلے میں شامل ہو جاتا، وہ جلوس ہی کی شکل ہو جاتی تھی، اور پھر وہ پورا قافلہ مل کر عیدگاہ پہنچتا تھا، پھر وہاں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ تو جلوس کا ثبوت یہاں سے بھی ملتا، تو جلوس نکالنا بھی جائز ہے۔ یا ان کا دل ہی میلا ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے؟ دل سے حضور کی محبت رخصت ہو گئی ہے، حضور کا عشق دل میں نہیں ہے، تو ان ساری باتوں میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں، خرابیاں نظر آتی ہیں، وہ کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی وہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں خوش عقیدگی عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی عاشق رسول بنائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے۔